بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قابل عزت، قابل احترام محترم سماعتیں، جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی، میرے لفظ جائیں گے، ان سب کے لیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں سلامتی کا طلبگار ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر طرح سے آسانیوں کا معاملہ، بہتری کا معاملہ اور ہر کسی کے لیے بہتری کا معاملہ فرماتے ہوئے مجھے توفیق دے کہ میں آپ سب کے لیے دعا گو رہوں۔ ہم سب کی زندگی ایک لمحے پر محیط ہے، ایک لمحہ، یہ وہی ایک لمحہ ہے کہ جو ہمارے بہت ہی اپنے ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، بچھڑ جاتے ہیں، ایسے راستے پر چلے جاتے ہیں کہ جس کے اندر جانے والا واپس لوٹ کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں ہی اسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کہ جیسے بہت سے پیارے ہماری زندگی میں اس انداز سے آتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں، ان کے کانوں میں دی جانے والی آذان ہمارے سامنے ہی دی جاتی ہے۔ انہی معصوم بچوں سے لے کے بڑوں تک، بڑوں سے لے کے ان بڑوں تک کہ جن کو شعور اور شعور کی افادیت کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ان آنے والوں کو نہ روکنا مشکل ہے، نہ روکنا آسان ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، وقت مقرر ہے۔ کوئی یہ سمجھ کے آتا ہے کہ اس نے فلاں 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 کو پاگل بنا لیا، اور پاگل بناتے ہوئے اس سے اپنے مقصود قسم کے مقاصد پورے کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ کوئی اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، یا ان سب چیزوں کو اگر ایک طرف کر دیں اور صحیح مثبت سمت سوچیں، پیار دینے، پیار پھیلانے، محبت کرنے، سخاوت کرنے، اور سخاوت کے ساتھ ساتھ ایک بہتر رازدار، امانت دار بن کے آپ کی زندگی میں آتا ہے، ہوتا وہ ایک لمحہ ہی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کسی لمحے کے بغیر اس دنیا میں آئے تھے، کسی لمحے کے بغیر اس دنیا سے جائیں گے۔ ہم سب لمحوں کے محتاج ہیں، اور وہ لمحہ کیا لمحہ ہے؟ وہ لمحہ وہی لوح محفوظ کا لمحہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تھپڑ مارنے والے نے تو تھپڑ مارا، اللہ پاک نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ مارے، بس یہ پتہ چل گیا کہ منہ کا کس کا ہونا تھا، نقصان کس کو ہونا تھا، نقصان کیسے ہونا تھا، نقصان کیوں کر ہونا تھا، نقصان کب تک ہونا تھا، نقصان کس لیے ہونا تھا، اور کس نقصان سے ہم نے کتنا سیکھنا تھا، اور کس نقصان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ مثالیں تو بے شمار ہیں، دنیا بھری پڑی ہے، روز مثالیں دیتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک پہ آ کے سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ڈیلز ہوتی ہیں، بے مقصد کچھ نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بے مقصد ہے، کیا ملے گا مجھ سے پیار کر کے میں بہت دور ہوں، اظہار کر کے میں نہیں مل سکتی، بے وپار کر کے
ہاں مگر ایک صورت رکھ لینا تم، میری دعاؤں کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے مجھے اپنی تعظیم کہہ لینا تم، میری تعظیم بن جانا تم، اپنی انہی عزتوں میں مجھے شمار کر لینا کہ جن کے لیے تم کبھی غلط سوچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً اس لمحے وہ بہتری ایسے آتی ہے جیسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، بتلا بھی نہیں سکتے، دکھا بھی نہیں سکتے، مگر وہ بہتری رونما ہوتی ہے۔ خالی کر لیتے ہیں نا اپنے دماغ کو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے خالی کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے محسوس تو کریں کہ جب آپ کی چار دیواری کی عزت یا دوسرے گھر کی چار دیواری کی عزت اگر آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے، اچھی بہن بھائی سمجھتے ہوئے، اچھا با اخلاق شخص یا شخصیت سمجھتے ہوئے آپ کی طرف بڑھتا ہے یا بڑھتی ہے، تو اپنی چار دیواری بنتی کیسے ہے؟ مثبت سوچ، مثبت عمل، مثبت غرض اور مثبت اپنائیت سے۔ اور ہر مثبت میں ایک منفی موجود ہوتا ہے، اس منفی تک پہنچنے کے لیے اپنے مثبت کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور اپنے اس مثبت کو اس منفی کے تابع بھی کرنا پڑتا ہے بعض مقامات پر۔ اور وہ مثبت کیا ہوتا ہے اور وہ منفی کیا ہوتا ہے؟ ہر مثبت پہ ایک منفی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا زیادہ مثبت ہونا بھی اگلے کے لیے منفی ہو سکتا ہے، آپ کا بہت زیادہ منفی ہونا کسی اور کے لیے مثبت ہو سکتا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بے انصافی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی فیصلے کے لیے کسی جرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی رات کے اختتام کے لیے دن کا اور دن کے اختتام کے لیے رات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وقت کا گزرنا بھی ضروری ہے، بھوک کا لگنا بھی ضروری ہے، سوچ کا بدلنا بھی ضروری ہے، عمل کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ اور سچ کہوں، اگر میں خود کچھ نہیں ہوں، میرے ساتھ آپ لوگوں کا ادھر موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ کوئی تلقین، نہ التجا، نہ درخواست، فقط ایک گزارش۔ اس رات کو دن میں بدلنے والے اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے وحدہ لا شریک، فقط ہماری سوچ نہیں، ہمارے عمل کو بھی مثبت فرما دے، اتنا مثبت فرما دے کہ ہماری سوچ، عمل، فکر، غور، طلب، طمع، خواہشات، غیر ضروری احساسات کو منفی کرتے ہوئے ہمیں مثبت راستے کی طرف راغب کر دے، اور ہمارے اندر ان تمام تر خامیوں کو، جن کے اوپر اکثر و بیشتر ہم ایسی مصلحتوں کے نام رائج کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہم نادانیوں کا مرکہ ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک سے صرف میرا ہی نہیں، ہم سب کا یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری التجاؤں کو، ہماری پکار کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری مثبت سوچ، طرز زندگی کو وہ الفاظ، وہ زینہ عطا فرما دے اللہ پاک، کہ جب ہم اپنی بہتری، کامیابی اور کامرانی کی طرف راغب ہوں، رواں دواں ہوں، اس کو زوال نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تحائف کو،
عطا کردہ نعمتوں کو، عطا کردہ رزق کو زوال نہیں ہوتا جب تک کہ ہم حالت شرک یا کفر کی جانب راغب نہ ہو جائیں۔ ہمیں وقت لگتا ہے، ہمیں بہت ہی وقت لگتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں پر ہمیں وقت لگتا ہے۔ جب ہمیں وقت لگتا ہے تو اس وقت کی تعظیم کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو سامنے لانے کے لیے جس چیز کی ہمیں اشد ترین ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہم کلام کا وقت، ہم کلام ہونے کا وقت۔ کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کس صورت اور کس مقام پر۔ اللہ رب العزت ہمیں بارہا موقع عطا فرماتی ہے کہ ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں جھک جائیں، پکار لیں، بار بار پکاریں، بے حساب پکاریں، یہاں تک کہ ہماری پکار کو وہ پر لگ جائیں کہ ہمارے ساتھ موجود افراد یا ہماری اپنی زبان سے جس لمحے وہ آمین عطا ہو اور ادا ہو کہ جس کو شرف قبولیت کے پر لگ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ مقدسہ سے قبولیت کی مہر لگا کے ان عنایتوں کو، تحائف کو جب ہم وصول کرنے پر پہنچتے ہیں تو وہ مقام ناقابل بیان ہو سکتا ہے، ناقابل یقین نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ناقابل بیان تک رکھے، ناقابل یقین سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں، تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ سب میری عزتیں ہیں، میری نظر میں آپ سب کا بہت احترام ہے، میرے لیے قابل عزت و احترام ہے آپ سب۔ اس لمحے کو ضرور سوچئے گا کہ جس لمحے میں ہمارے اپنے نہیں رہتے اور بہت سے غیر ہمارے اپنوں سے بھی بہت زیادہ اپنے بن جاتے ہیں، اس ایک لمحے میں جس میں ہماری زندگی کے ساتھ چلنے والے، ساتھ رہنے والے، ہمیشہ کا ساتھ نبھانے والے اپنے کول و فعل کی تضاد کو دکھا کر ہم سے دور چلے جاتے ہیں، اور وہ رشتے جن کو ہم وقت کی نزاکت کے مطابق اپنے لیے بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے، ان کو کب ہمارے لیے اللہ کی ذات پاک رحمت بناتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑا کر دے، یہ بھی ایک لمحے کی بات ہے۔ اور یہ بھی ایک لمحہ ہی ہے کہ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ آپ کو ادھیڑ دیتا ہے، اور یہ درد بڑا ہی بہت زیادہ شدت میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تشدد ہے، اٹھ جانا، اعتماد کا بدل جانا، اور سب کے سامنے میں اس چیز کا اقرار بھی کروں گا کہ اس اعتماد کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا بدل جانا، آپ کے لیے کسی کا بدل جانا، یہ سب ایک لمحے میں ہوتا ہے۔ اس لمحے کو خدا کے لیے اپنی زندگی میں اسی لمحے آپ اس لمحے کو پا سکتے ہیں، یہ لمحہ ایک لمحے میں ہی آپ کو ملے گا، اور اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ حالت شکر میں آئے، حالت صبر میں آئے، حالت پاکیزگی میں آئے، حالت عطا میں آئے، حالت دعا میں آئے، اور اس حالت میں آئے کہ اگر آپ اپنے لیے دعا گو نہیں بھی ہیں تو کسی اور کی دعائیں آپ کے بہتر عمل کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں۔ اور مجھے اس چیز کی قلبی خوشی ہوتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے لیے کتابیں کھنگالنی نہیں پڑتی۔ میں اللہ پاک سے ایک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، آپ مجھے جو لفظ الفاظ عطا کریں گے وہی لفظ اور الفاظ بنا کسی ناپ تول کے جو مجھے آپ عطا کریں گے میں آگے پہنچاؤں گا، میں وہی بولوں گا، میں وہی کہوں گا۔
میری عزتیں ہیں آپ، مجھے مان ہے آپ پر، میں آپ کے لیے وہی دعا کر پاتا ہوں جو اللہ کی ذات پاک میرے دل میں ڈالتی ہے۔ میں اپنی ان انتہائی قابل عزت بہنوں کے لیے کہ جو مجھے کہتی بھی ہیں، جن کے لیے میرے دل میں فقط احترام نہیں، بہت زیادہ عزت و احترام ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میری اپنی عزتیں ہیں، وہ بھائی کہ جو موجود ہیں، سن رہے ہیں، ابھی نہیں سن رہے، بعد میں سنیں گے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کے مسائل ہیں، کسی کے وہ مسائل ہیں کہ جو ہم عام روٹین میں بیان نہیں کر سکتے، ہماری بہنوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، میں خود ہو سکتا ہے بہت سے مسائل کا شکار ہوں، وہ بھی عزتیں میری موجود ہیں کہ جو بہکاوے میں آ جاتی ہیں، جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے، میری وہ بھی عزتیں موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ خاص کرم جن پہ فرمایا ہے کہ ان کو انڈیکیٹ ہوتا ہے، انڈیکیشنز آتی ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس۔ یہ تمام چیزیں میرے لیے اس وقت اور بھی زیادہ قابل عزت ہو جاتی ہیں کہ جس لمحے میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یا اللہ اے میرے پاک پروردگار، میں بار بار ایک دعا کر رہا ہوں، کرتا چلا جا رہا ہوں، میری دعاؤں کو یا اللہ چھوڑ دے۔ جو موجود ہے اس کے اندر کی کیفیت تو آپ جانتے ہیں، مشی سلیم صاحبہ ہیں، حمیرہ یونس میاں صاحبہ ہیں، عبداللہ بنگش صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پریشیس پرل صاحبہ موجود ہیں، انیس جی موجود ہیں، صبا مانو موجود ہیں، یہ سب میرے ساتھ ادھر موجود ہیں، یہ سب تیرے دوست ہیں پروردگار عالم، یہ تجھے اپنی دل کی کیفیات بتاتے ہیں۔ پروردگار عالم، کوئی کہتا ہے کہ اتنی بار یہ تسبیح پڑھ، کوئی کہتا ہے اتنی دفعہ یہ کر، اتنی دفعہ وہ کر، فرض نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایسی کیا غلطی اور کوتاہی ہے کہ سارے حق ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ادا کر رہے ہیں، پھر بھی پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، جو بچا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو ختم ہو رہا ہے کہیں اور سے آنے کی امید نہیں ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، لوگ آتے ہیں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ سینہ جلا جاتے ہیں، اس لمحے کا احساس نہیں ہے کہ اس لمحے ان کی کہی ہوئی بات سے سامنے والے کی زندگی، سوچ، فکر کس طرح اور کتنی بار ریزہ ہوئی۔ تکلیفیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان تکالیف کے اندر کون ہے؟ کس سے مانگے تیرے علاوہ پروردگار عالم؟ نہیں پتا ہمیں۔ میں اس چیز کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری سوچ، فکر، انداز لاکھ مثبت ہو، لاکھ بہتر ہو، تیری ذات کو پسند نہ آیا تو کیا فائدہ؟ تو یا اللہ ہم سے عمل ہی وہ کروا لے کہ جو تیری ذات پاک وحدہ لا شریک کو پسند آ جائے، اتنے پسند آ جائیں کہ تو رنگ دے ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، رزق کی فراوانی سے، برے وقت بری گھڑی سے بچا کے اپنی رحمتوں کے سائے خاص میں رکھتے ہوئے ہماری زندگیوں کو وہ سمت عطا فرما دے کہ تیری رضا کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو جائے۔ بہت سے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ سن رہے ہیں، کچھ بعد میں سنیں گے، جتنا بھی کہہ لوں، جس طرح سے بھی کہہ لوں، کبھی تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی تردید کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی تمہید باندھ کر بھی ہم سمجھا نہیں پاتے، کہیں ہماری خاموشی سے کام ہو جاتا ہے
یہ سب لمحے ہیں. جیسے کہ بہت سے رنگ جب ایک ساتھ یکجا ہوتے ہیں تو ہر رنگ اپنے وجود کا اختتام ایک دوسرے رنگ کے وجود میں شامل ہو کرتا ہے. ہر رنگ کا اختتام ایک دوسرے رنگ کے وجود میں شامل ہو کے ہوتا ہے. اسی طرح جب بہت سے رنگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک تصویر سامنے آتی ہے. تصویریں بنتی ہی ایسے ہیں کہ جیسے بہت سے خیالات، تصورات، تخیلات اکٹھے ہو کر آپ کے روبرو آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اصل علم میں وسعت اور تعین کرنے میں آسانی اسی وقت اور اسی لمحے میں ہوتی ہے کہ جب ہم تشہیر کی بجائے اپنی ذات کی نفی اور تنقید کرنے میں دیر نہ کریں. یہ نہیں کہ فقط دیر، ہم فوراً سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. ٹھیک اسی طرح اگر لائٹ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے سے زیادہ اوپر چلی جائے تو فوراً سے پہلے اسپیشلی ان پاکستان ہمیں واپڈا والوں کو فون کرنا پڑتا ہے کہ لائٹ نہیں آ رہی. اگر پانی نہ آ رہا ہو مقررہ وقت کے علاوہ تو ہم فوراً سے پہلے موٹر کو دیکھتے ہیں، بھئی اللہ خیر کرے کیا ہو گیا، پانی کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک اسی طرح ہم گیس کے مسئلے میں بھی دیکھتے ہیں. بچے اسکول سے لیٹ ہو جائیں دیکھتے ہیں، خود لیٹ ہو جائیں بہانے کرتے ہیں. مطلب کہ ایک سرکل ہے. کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اس وقت ہم تسلیاں دیتے ہیں کہ نہیں، اس بدلے کچھ اور مل جائے گا، اس کے بدلے یہ مل جائے گا، اس کے بدلے وہ مل جائے گا. حقیقت ہے ملے گا، مانگ رہے ہو. کب وہاں سے انکار ہوا؟ کسی کو بھی نہیں ہوا آج تک. نون مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پاک، یعنی کہ اینڈ میں مانگ تو سارے اللہ سے ہی رہے ہیں نا. دے رہا ہے فلاں، کہتا ہے اللہ دے رہا ہے، فلاں کہتا ہے اللہ دے رہا ہے. تو اللہ پاک تو دے رہا ہے، اللہ ہی تو دے رہا ہے. تو دیکھتے ہیں نا کہ کنیکشن ڈسکنیکٹ کیوں ہوا، پانی کیوں نہیں آ رہا، بجلی کیوں نہیں آ رہی، گیس کیوں نہیں آ رہی، ڈسٹورشن کیوں ہے. We must be think about it. Why? So لمحے کو دیکھنا ہے کہ وہ لمحہ کون سا تھا کہ جب ہم شکر نہیں ادا کر پائے. وہ لمحہ کون سا تھا کہ جب ہم حالت صبر میں نہیں آئے، ایون کہ ہم نے شاؤٹ کر دیا. وہ لمحہ کون سا تھا کہ جب ہم نے بیماری کے بعد جب شفا پائی تو شکر نہیں ادا کر سکے. بھوکے تھے، کھانا ملا شکر نہیں ادا کر سکے. پیاسے تھے، پانی ملا شکر نہیں ادا کر سکے. پیاسے تھے، پیاس تھی، پانی تھا، نہیں پیا، کسی اور کو پلا دیا. صبر کا پیمانہ پکڑ لیا. پانی تھا، پیاس لگی تھی، کوئی اور بھی تھا آپ سے زیادہ پیاسا تھا، لیکن آپ نے اپنی پیاس بجھا لی. ہم نے اس لمحے میں جانا ہے، واپس جانا ہے. توبہ کا، معافی کا دروازہ پہلے کھٹکھٹا لیتے ہیں، نہ کہ دعا کی قبولیت کا اٹھائیں. اب مانگنا تو اس میں بھی ہے، اپنی توبہ بھی اللہ پاک سے مانگ کے حاصل کرنی ہے. توبہ کے بھی ہم طلبگار ہیں، دعا کے بھی، توبہ کے بھی، صبر کے بھی، شکر کے بھی. کیونکہ عطا ہوگا تو آگے ڈسٹریبیوشنز ہوں گی. عطا سے ڈسٹریبیوشنز ہیں. اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہم سب پر یہ بھی ہے کہ بے شمار توبہ کریں، بے شمار مانگیں. نو لیمٹس. ہم نو لیمٹس کے اتنے زیادہ یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہم اس چیز کو انسانوں پر بھی اپلائی کر لیتے ہیں، انسان کی کئی بھی باتوں پر بھی اپلائی کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نو لیمٹ صرف ایک ہے، اللہ کی ذات پاک کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم کیوں نہیں دے پاتے اللہ کی ذات پاک کو وہ واسطے، وہ گزارشات، وہ التجائیں کیوں نہیں دے پاتے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، غلیظ ہوں، پلیت ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں، میں تو انتہائی گھٹیا ہوں. یا اللہ تیرے اتنے پیارے بندے ہیں، انہی کی طرف دیکھ لے. یا اللہ شہدائے کربلا کی طرف ہی دیکھ لے.
یا اللہ ان مسلمین کی طرف دیکھ لے جنہوں نے انتہائی سختیوں میں بھی تیری ذات کا نام بلند کیا، گردنیں کٹوا لیں۔ یا اللہ آپ نے دیکھنا ہے، ہمیں کیا پتا۔ ہم اگر اب بھی اپنے آپ کو سیانہ کہیں گے تو پھر ہم شاید مانگنے کے حق سے بھی ہمیں دستبردار ہونا پڑ جائے، نہیں پتہ چلتا۔ ہم واقعی حقیقت میں اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں یا سمجھ کے چل رہے ہیں یا سمجھ کے چلنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ان سٹیپس پہ چل رہے ہیں کہ جس میں اپنی مرضی ہماری زیادہ شامل ہے، اور جہاں پر آ کے رضائے اللہ کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کر چکے ہیں، اور آگے کی ایک سوچ رکھتے ہیں، اس کے پر ہمارا عمل دخل کم ہے۔ تو جب ایسی ڈیول پالیسیز رکھ کے بھی ہم یہ کہیں یا اللہ فلاں دعا قبول کر لیں، وہ کر رہا ہے، دعائیں تو قبول ہو رہی ہیں، یہ نہیں تو وہ مل رہا ہے، پیرلر مل رہی چیزیں، برابر ملیں گی۔ آپ نے یہ مانگا تھا، آپ کو بدلے میں یہ دے دیا گیا، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا۔ اب وہاں پر آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو بہتر بنا کے عطا کر دے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ بجائے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ بہتر بنا کے عطا کر دے، یا اللہ ہمیں توفیق ہی اس چیز کی عطا کر، تو اس سے مانگے ہی وہ جو ہمیں مل جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے میں کو وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک لمحے کے اندر آگے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، جی ہم پہلے سے بہت زیادہ بدل چکے ہیں، ہمارے اندر چینجنگز بہت زیادہ آ چکی ہیں، آگے جا کے اور بھی آ رہی ہیں یا آئیں گی۔ اب ایسی تبدیلیوں کا کسی کو کیا فائدہ ہوگا کہ ہم منہ سے کہہ کے اپنے آپ کو تبدیل ہونے کا کہہ رہے ہیں، منہ سے اپنے آپ کو تبدیل ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیل میں اپنے آپ کو یہ کر چکا ہوں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر موجود تبدیلی آپ کی اپنی زبان سے نہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے افراد کی زبان سے آپ کی اس تبدیلی کی تصدیق ہو، مثبت تبدیلی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر کسی کا مخالف ہو جانا یا کسی کی مخالفت میں کی بات کر دینا بالکل ایسی ہے جیسے روٹین کی باتیں، خیر اٹس اوکے، فائن، نو پرابلم۔ یہ چیزیں ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیتی ہیں، ہماری سوچیں ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیتی ہیں۔ ہمارے وہ عمل کہ جس کی وجہ سے ہم خود جانتے ہیں، کیونکہ جس نے جو کیا اس کو سارا پتہ ہے، وہ بھول جائے تو ایک الگ بات ہے، حقیقت میں بھولنا کوئی اور بات ہے، اور عارضی طور پر مکر جانا اور بات ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سارا پتہ ہے کہ ہم نے کیا 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 کب کب کیسے کیسے کیا، لیکن اللہ پاک نے کبھی پردہ نہیں اٹھایا۔ اور جو لوگ آپ کا پردہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو باعزت سے بے عزت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی ذات پاک ایسے نپٹتی ہے کہ وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اور نشان عبرت وہ لوگ اللہ کی ذات پاک کے سامنے، اللہ معاف کرے، ایسی ایسی صورتوں میں نشان عبرت بنتے ہیں کہ جس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو سمجھ کر، اپنی سوچ کو سمجھ کر، اپنی اخلاقیات کو سمجھ کر، بہتر سوچ سمجھ عمل فکر کے ساتھ ہمیں آسانیوں سے روشناس کروائیں۔ اللہ پاک آپ ہماری ذات کو بکھرنے سے بچائیں۔ اللہ پاک آپ ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کب کہاں کیسے اور کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ ہماری عزت و ذلت ایک کھلونے کی مانند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ جس کا دل کرتا ہے بٹن دباتا ہے، کھیلتا خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یا اللہ ہم کس نوعیت کی سختیوں میں ہیں، کس قسم کی سختیوں میں ہیں۔
ہماری سختیوں کو دور کرتے ہوئے ہم پہ اپنی ذات کی رحمتوں کی چادر تان دیجئے، اور میرے یہ لفظ، میرے یہ الفاظ اگر کسی بھی انسان کو غلط یا برے لگے ہیں تو اللہ کی ذات پاک مجھے معاف فرمائے۔ میں آپ سب سے بھی معافی چاہوں گا، لیکن میری آپ سے جو گزارش ہے وہ فقط اتنی ہے کہ خدا را اپنے آپ کو سمجھے، اپنی سوچ کو سمجھے، اس لمحے تک مت جائیں کہ جس میں ہم رد ہو جائیں، ہماری التجائیں رد ہو جائیں، ہماری گزارشات رد ہو جائیں، ہماری آنے والے وقت کی بہتری زائل ہو جائے، ہماری کسی کے اوپر اگر کوئی اللہ پاک نے توفیق دی اور ہم نے کسی پہ کوئی نیکی کر دی وہی نہ زائل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری ذات سے وابستہ تمام رشتوں کو کہ جو ہمارے لیے بہتر، مثبت اور پاکیزہ سوچ رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمیں ہر طرح سے، ہر دور میں، ہر موڑ پہ کم از کم اتنا شعور یا اللہ ضرور عطا کر دے کہ ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں، ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشی سلیم صاحبہ وعلیکم السلام۔ انیس جی نائس لائن سر جی، آپ کا بہت شکریہ انیس، خوش رہیں۔ صبا مانو نائس، صبا آپ خود بہت اچھی ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام انیس، بیوٹیفل لائنس، تھینکس یو بردر۔ پریشیس پرل، نیو ہیئر سی مور، یور نیم ایڈمن، آپ کی دعاؤں کا مقروض ہوں، دعا میں یاد رکھیں بے شک ایڈمن کیا کیا رکھیں، اور صرف میرے لیے نہیں پریشیس صاحبہ، یہ سب آپ کے تعلق والے ہیں، تعلق دار ہیں، ہم سب کے لیے دعا کریں۔ انیس بھائی واہ کیا بات ہے، کیا بات کہی آپ نے۔ انیس بھائی آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، ویلکم پریشیس پر، بہت اچھا کیا آپ نے۔ مشی سمجھ ہی نہیں آ رہی، انشاءاللہ جلدی آ جائے گی۔ بلیک آؤٹ کو روشن کریں، بے شک میاں جی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، دعا کریں کہ ہمارا اندر روشن ہو، یہ ظاہری شکلیں صورتیں ان میں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ عبداللہ بنگش، سلام دوست کیسے ہو؟ بنگش بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگش بھائی آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کی سلامتی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، آپ کی دعا ہے بہتر ہیں جو آپ تو دو سر جی۔ جس وقت میں بول رہا ہوتا ہوں میرا موبائل کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اس چیز کی میں معذرت چاہتا ہوں، اپنا سبجیکٹ پورا کرتا ہوں پھر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اچھا جی، میاں جی کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جسٹ ہیپن دا سیم۔ اللہ خیر کرے گا میاں جی، سب خیر ہوگی انشاءاللہ و تعالی۔ مشی سلیم صاحب، عبداللہ برو ویٹ ابھی مل جائے گا آنس آپ کو سلام کا، تھینک یو۔ اچھا فرح خالد، اللہ کب نہیں سنتا، وہ تو خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے، بے شک، بس ہمیں شاید ابھی تک مانگنا نہیں ہے۔ بالکل 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 بالکل، ثم آمین میاں جی۔ نینا خان، آمین ثم آمین جی۔ اور فرح خالد، اللہ کی مخلوق کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ فرح خالد، وجیہہ صاحبہ، ہاؤ یو اسپیک سچ اے بیوٹیفل لائنس۔ وجیہہ صاحبہ آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ کی ذات پاک عطا کر دیتی ہے، کمال نہیں ہے کسی کا اس کے اندر، یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بڑی اوپر کی سٹوری، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جیسا ہوں، شاید آپ جیسا بھی نہیں ہوں، آپ سے بھی کم ہوں۔ احمد اظہر، یار بھائی پہلے کوئی سلام، کوئی دعا، سگریٹ کون سا پی رہے ہیں؟ یہ میں سگریٹ نہیں پی رہا ہوں، یہ جو میں نے بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے نا، یہ اس کی لائٹ ہے، اور جب یہ جو بلنکس ہو رہی ہے، ایک ریڈ ہے اور ایک گرین ہے، یہ جب میری آواز آتی ہے تو اس آواز کے ساتھ ساتھ یہ لائٹس چینج ہوتی ہیں۔ اور بہرحال اس نشست کو یہاں برخاست کرتے ہیں ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں پھر یہ بات ضرور کہوں گا
کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں اللہ پاک ان کے نصیب روشن فرمائے، جو ہماری اولاد ہے، بیٹے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، اللہ کی ذات پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ان کی خوشیاں ان کے والدین کو اور والدین کی خوشیاں ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ دکھا سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، اللہ کی ذات پاک اتنی خوبصورتی سے اپنی رحمت کی چادر ان پہ ڈالے کہ ان کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے، ان کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائے، ان کے مرض، ان کے درد، ان کے روگ اللہ کی ذات پاک ختم فرما دے اور وہ خوشیوں میں کنورٹ ہو جائیں۔ اور جو دوست احباب جن کی بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں، تو اللہ کی ذات پاک سے گزارش ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ سوچ عطا فرما دے، وہ فکر عطا فرما دے کہ ہم بہتر سوچ سمجھ فکر کے ساتھ وہ فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں کہ جس میں ہماری عزتیں اپنے گھروں کی بھی ہو جائیں اور گھروں میں خوش بھی رہیں۔ آمین آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اور اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ وجیہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ امید ہے، یقین ہے خیریت سے ہوگی، جس کی برتھ ڈے تھی، عظمیٰ صدیقی صاحبہ۔ آمین۔ اللہ یہ سب دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ اللہ کی ذات پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کسی کو اپنی دعاؤں میں اس حد تک یاد رکھیں کہ ہماری زبان کو اور ہماری سوچ کو اور ہماری فکر کو خیر مانگنے کی، ہر وقت خیر مانگنے کی توفیق عطا ہو۔ اور مجھے اس چیز کی انتہائی خوشی ہوگی کہ جب ہم اپنی سوچ، فکر، انداز، گفتار، کردار کو اس مثبت سمت کی طرف لے کے چلیں کہ ہمارے اندر کے جو منفی رویے ہیں، منفی سوچ ہے، منفی بیماریاں ہیں، منفی کوتاہیاں ہیں، ایسی چیزیں کہ جن سے ہم خود کو کسی بھی طرح سے عام لوگوں سے ہٹ کے سمجھ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، اگنور ہو رہے ہوں یا اگنور کر رہے ہوں، ہمیں ان چیزوں سے یا اللہ بالا تر فرما دے۔ انسان ہے، تیری مخلوق ہے، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں رہتے ہیں، جن دوستوں میں رہتے ہیں، جن محلوں میں، گھروں میں رہتے ہیں، اگر وہاں پر کہیں پر پرورش کے معاملے میں یہ غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں تو یا اللہ شعور عطا فرما دے، یا اللہ شعور کی وہ تسبیح عطا فرما دے کہ جس کا ہر من کا تیری رضا مانگتا ہو، جس کا ہر من کا تیری رضا مانگتا ہو، جس کا ہر من کا تیری رضا مانگتا ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ تسبیح عطا فرما دے کہ جس کے ہر من کے پہ تیرا شکر ہو، تیرا ذکر ہو، وہ فکر ہو کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر اور اعلیٰ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مقام تک لے کے آئے کہ ہم پر رحمتوں کی چھاؤں ہو، ہم پر برکتوں کی چھاؤں ہو، ہمارے رزق میں وہ برکت عطا ہو کہ جس کو زوال نہ ہو، جس کو بد نظری نہ ہو۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلنے کا موقع یا توفیق عطا نہ فرمائے، اور ہماری اپنی عزتوں کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے محفوظ فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، جو مانگیں سو پائیں، اور یہ گزارش میری آپ سب سے ہے کہ اپنی زندگی کو حالت شکر میں آپ اسی لمحے لا سکتے ہیں، یا اسی لمحے یہ آ سکتی ہے کہ جس لمحے آپ اس بات کو تسلیم کریں، صدقے دل سے تسلیم کریں کہ
کہ یا اللہ جو ہو گیا میری ناسمجھی تھی، میری وہ کیفیت تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ میں ہوں، میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، میں کر لوں گا، کر لوں گی، اس کیفیت تک تو جو ہوا سو ہوا۔ پروردگار عالم میرے سجدوں کو وہ سمت عطا فرما کہ جو جہاں جھکیں تیری رضا پالیں، تیرا شکر پالیں، تیرا ذکر پالیں، تیری فکر پالیں، اور یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے کہ جن کے پیچھے ہمارا ذاتی کردار نہیں ہے، ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم سے وہ گناہ سرزر ہو جاتے ہیں۔ خصوصی طور پہ اس بد نظری سے، اثرات سے، تعویذات سے، شر انگیز عناصر سے کہ جو ہمارے اندر ہی موجود ہو کے ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصی پروردگار عالم ہمیں ان بد کردار، بدکار رشتوں سے بچا لے۔ پروردگار عالم ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم کسی ایسے شخص کو، شخصیت کو، عورت یا مرد کو تیرا خاص سمجھتے ہوئے پاس جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم تیری طرف ہی آ جاتے ہیں۔ یا پروردگار عالم ہمیں وہ رہنما، رہبر عطا فرما دے کہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں ایک طرف، تیری رحمتوں کے پہاڑ ایک طرف، تیری وسعتیں ایک طرف، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم، پروردگار عالم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل، نہ شعور، نہ سوچ، نہ فکر، نہ طلبگاری، نہ فکر انگیزی، نہ شکر گزاری، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ کھوکھلا خالی برتن کی طرح ہے۔ بھر دے اپنی رحمت سے پروردگار عالم، بھر دے۔ بڑے ہی گناہ گار ہیں، بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں، معاف فرما دے یا اللہ، یا اللہ معاف فرما دے۔ نہیں پتہ یہ موقع تجھ سے دوبارہ معافی مانگنے کا اگلا لمحہ نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہماری پلیتیوں کو پاکیوں میں بدل دے پروردگار عالم۔ پروردگار عالم میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں، لیکن ایک ایسی بہن ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ بھائی میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، میں معذور ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا میرے دل پہ کس طرح سے آیا ہوگا کہ میں آپ سب کے لیے اجنبی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے۔ یہ ایک آواز کا، احساس کا رشتہ ہے، خلوص کا رشتہ ہے۔ جب آپ مجھے اتنی بڑی عزت دے کہ مجھے میسج کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن جب یہ بات کہی گئی تھی تو میں نے بھی اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ مشکلیں آسان فرمائیں، یا اللہ مشکلیں آسان فرمائیں، یا اللہ تکلیف میں جو لوگ ہیں، جو اصحاب ہیں، جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، تکلیف میں کمی فرماتے ہوئے، اس کو ختم فرماتے ہوئے آسانیاں پیدا فرما دیں، وہ چیزیں عطا فرما دیں، وہ معاملے عطا فرما دیں، وہ مقام عطا فرما دیں، وہ آمین عطا فرما دیں کہ میں بھی رنگا جاؤں، ہم سب رنگے جائیں، تیری رحمتوں کی چادر میں ہم سب آ جائیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی نیک تمناؤں میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ محفل ان کی محفل ہے کہ جن کا زور، جن کا بس، جن کا جھکنا، جن کا مانگنا، جن کا تڑپنا، جن کا پکارنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ سے ہے۔ اللہ کی ذات پاک اپنے پیاروں کے صدقے میں ہماری ان التجاؤں کو، ان سجود کو، ان گزارشات کو، ہمارے اکٹھے ہونے کو قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔